السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قوم کی آواز۔ اس وقت لیاری کے انجینئر شہاب الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ لیاری کے اندر بہت سارے مسئلے مسائل ہیں گیس کے حوالے سے، کہ لوگوں کی مسئلے مسائل سب سے پہلے تو یہ مسئلہ ہے کہ گیس نہیں آ رہی، لیکن بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہاں گھروں میں مشینیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ پریشر لگانے کے لیے آپ اکثر مشینیں بیچتے ہیں، لیکن لوگ یہاں پانی بھر جاتا ہے گیس کے اندر۔ سر، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہے پریشر ڈراپ کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت صرف لیاری کے اندر نہیں ہے بلکہ پورے کراچی میں ہے۔ کراچی کے علاقے، ڈیفینس، کلفٹن تک جیسے علاقوں میں یہ مسئلہ ہے نا۔ دوسری بات یہ کہ کل پرسوں میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو اس میں حتیٰ کہ مجھے لاہور جیسے شہر کے اندر یہ مسئلہ دکھا رہے تھے کہ لائنوں کے اندر پانی بھرا ہوا ہے اور لوگ جو ہے لکڑیاں جلانے پہ مجبور ہیں۔ اچھا، پانی بھرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے جب بھی پریشر ڈراپ ہوگا، جہاں بھی پریشر ڈراپ ہوگا لائنوں میں پانی بھرے گا، کیونکہ زمین کے اندر پانی موجود ہے۔ سیوریج کی لائنیں بھی ہیں، کہیں سے ٹوٹی ہوئی ہیں، کہیں سے گیس کی لائن ٹوٹی پھوٹی ہے، تو اس میں کیا ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ گیس کی لائنوں کے اندر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے پاس کچھ گیس کی صورتحال بہتر ہوتی ہے، جب لائن کے اندر گیس بھری ہوئی ہوتی ہے اور اپنے وہ فلو سے چلتی ہے، تو اس صورت میں بھلے ہی لائن کے اندر لیکیج ہو یا کچھ بھی ہو، تو اس صورت میں جو ہے وہ پانی کا آنا جو ہے وہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ سر، بل کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ گیس بھی نہیں آ رہی اور بل میں پک چارجز لگا کے بھیجا جاتا ہے، تو سر وہ ریورس تو ہو جاتا ہے، لیکن ان کو یہ بھی لوگوں کو بڑی پریشانی ہے کہ وہاں دفتر ہے، وہاں بڑی لائنیں لگی ہوتی ہیں، لیکن وہاں بھی انتظامیہ کوئی ایسی خاص رسپانس نہیں کر رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو ہے نا یہ آپ بتا رہے ہیں کہ بل بہت زیادہ آ رہا ہے۔ اس کی وجہ میں نے یہ دیکھی، میرے پاس لوگ آتے ہیں، حالانکہ میرا جو ہے وہ انجینئرنگ سائٹ سے میرا تعلق ہے۔ لائن کے اندر گیس کا ہونا، پریشر کا ہونا یا ان کے اندر جو مسائل ہیں مجھے ان کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے۔ بلنگ سے میرا ڈائریکٹلی کوئی واسطہ نہیں ہے، بلنگ کا ہمارا سیکشن الگ ہے، ڈپارٹمنٹ الگ ہے، لیکن میں نے دیکھا یہ ہے کہ لوگ جو بلنگ کے مسائل کو لے کر آتے ہیں ان میں یہ ہے کہ لوگوں نے کافی ٹائم سے بل نہیں جمع کرواتے۔ وجہ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس جب گیس نہیں آ رہی تو پھر ہم بل کس صورت میں بھریں۔ میری یہ بات میں میڈیا کے ذریعے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈومیسٹک صارفین کے اوپر 300 روپے کا بل لازمی آئے گا، چاہے وہ 0 یونٹ کنزیوم کریں۔ 0 یونٹ یعنی کہ گیس بالکل بھی استعمال نہ کریں، اپنے گھر کو تالا لگا کے رکھیں، تو بھی ان کے اوپر 300 روپے ہر مہینے وہ بل لازمی آئے گا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کا ٹیکس اور اپنا میٹر رینٹ چارجز، لائن کے چارجز، کچھ یہ اسٹینڈرڈ اور کچھ دوسری چیزیں، یہ ملا کے کوئی 300 روپے کا بل جو ہے وہ ایک ڈومیسٹک کنزیومر کے اوپر لگتا ہے۔ کمرشل کے اوپر اس سے زیادہ لگتا ہے، یا گھر اگر بڑا ہوگا تو پھر اماؤنٹ وہ بڑھتی جائے گی۔ تو یہ وجوہات ہیں، لوگ پھر جمع نہیں کراتے، وہ پھر ملٹی پلائی ہو کے ان کے اوپر پینلٹی بھی لگتی جاتی ہے، وہ بل بڑھتا جاتا ہے نا۔ لوگوں کو ٹائم سے اگر اپنا بل جمع کرائیں۔ دوسری بات یہ، ان کے بل میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ یونٹس کنزیوم کچھ نہ کچھ ہوئے ہوتے ہیں۔ میٹر ہرگز بھی نہیں چل سکتا اگر اس کے اندر گیس نہیں آئے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب پورے مہینے بھر سر ہمارے پاس گیس نہیں آئی، ایک وقت بھی گیس نہیں آئی، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ ہمیں میٹر جو ہے وہ ریڈنگ جب شو کر رہا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس بھلے 30 یونٹس، 40 یونٹس، 50 یونٹس اگر چلیں گے، تو وہ جو ہے وہ میٹر جب ریڈنگ شو کرتا ہے تو اس میں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ گیس کسی نہ کسی ٹائم پہ استعمال ضرور ہوئی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ لوگ جو یہ سکشن پمپ استعمال کرتے ہیں، سکشن پمپ استعمال کرنے سے کیا کرتے ہیں کہ وہ جو گیس لائن کے اندر موجود ہے وہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ بہت جو ہے وہ اپنے اوپر خطرہ مول لیتے ہیں۔ بہت سارے مسائل ہم نے دیکھے، لیاری کے اندر ہی کچھ دھماکے ہوئے، لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ تو براہ کرم یہ نہ لیں، اور یہ کسی کا آپ حق تلفی بھی کر رہے ہیں۔ میڈیا پہ اس سلسلے میں ہم نے ایڈورٹائز کی ہوئی ہے، سوئی سدرن گیس کمپنی کی طرف سے وہ ایڈورٹائزمنٹس جو ہیں وہ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے چلائی ہوئی ہیں۔ اس سلسلے میں میرا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوا شکور شاہ صاحب سے، ایم این اے صاحب سے، کریم میمن جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں لیاری کے، ان بیچارے نے ایک اچھا اسٹیپ لیا۔ ایک دن وہ ہماری ٹیم لے کے اور اپنی پولیس کی ٹیم کو لے کے ہم لوگوں نے سروے کیا، جہاں جہاں ہمیں کمپریسر ملا ہم نے وہاں سے ان سے نکلوایا۔ لوگوں نے احتجاج کیا، وہ کیا۔ اینی وے اب یہ تھوڑا سا گورنمنٹ کی طرف سے بھی اقدام اس سلسلے میں ہونے چاہیے، پولیس کی طرف سے ہونے چاہیے کہ کم سے کم جو دکان والے بیچتے ہیں ان کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے۔
جو استعمال کر رہے ہیں ناجائز استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ سوئی سدرن گیس کمپنی کی طرف سے یہ ان کو ہدایات دی گئی ہیں کہ جہاں سے برآمد ہوا ان کے اوپر فائن بھی رکھا گیا ہے, ان کے اوپر جو ہے 6 ماہ قید کی کچھ سزا وغیرہ بھی رکھی گئی ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ایسا کچھ سزا ان لوگوں کے اوپر اپلائی ہوئی نہیں ہے, جس کی وجہ سے لوگ جو ہے بے دھڑک استعمال کر رہے ہیں. ان کے اوپر سختی سے کارروائی کی جائے تو امید ہے کہ 2-4 کو اگر یہ سخت سزا ہو جائے گی تو بعض لوگ پھر جو ہے آئندہ محتاط رہیں گے. سر جیسے کی وجہ تو گیس نہ مل رہی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, لیکن مشینیں عام ہر اسٹال پر ہر دکان پہ اویلیبل مل رہی ہے, جس کی وجہ جو کہ گیس کمپنی کارروائی نہیں کر رہی, جس کی وجہ سے یہ آسانی ہو گئی ہے لوگوں کے لیے. سر اس پہ کارروائی کے حوالے سے کوئی ایکشن نہیں ہوتا؟ اس کارروائی کے حوالے سے یار اب ایکشن جو لے سکتے ہیں وہ یہ کمشنر صاحبان لے سکتے ہیں, یا یہ ہے کہ ہماری ہائر مینجمنٹ جو ہم لوگوں کے ہیڈ آفس کے اندر جو بڑے افسران موجود ہیں اب وہی کوئی اسٹیپ لے سکتے ہیں. میں ایک چھوٹی لیول کا افسر ہوں تو اس سلسلے میں میرا کچھ کہنا جو ہے وہ میں اس میں سلسلے میں معذرت چاہتا ہوں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مطلب آیا کہ ان کے اوپر کیا کچھ ایسا کچھ کریں کہ یہ لوگ باز آ جائیں. حالانکہ ان لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں, اس کے باوجود یہ لوگ جو ہے باز نہیں آتے. تو میں اس میڈیا کے تھرو میں ان لوگوں کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کسی کی حق تلفی کر رہے ہیں, اخلاقاً بھی اور اپنا مذہبی طور پہ بھی آپ کسی کا نقصان کر رہے ہیں اور اپنا فائدہ کر رہے ہیں, تو برائے مہربانی اس سے محتاط رہیں.